السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا۔ جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ جگہ جگہ زمین پر پھیل گئے تو کچھ نے تو اللہ کی تعلیمات اور احکام کو یاد رکھا اور کچھ نافرمانی کرنے لگے۔ ان لوگوں کو دوبارہ اپنے احکامات اور تعلیمات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے اور اچھے کام کرنے کے لیے کہتے اور انہیں اللہ کا وعدہ یاد دلاتے کہ جو اچھے کام کرے گا وہ واپس جنت میں جائے گا۔ وہ انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے کیونکہ وہی خالق ہے، لیکن لوگ اس حد تک خود سر اور نافرمان ہو چکے تھے کہ وہ کچھ نہ سنتے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے، کیا تم سورج، چاند، زمین اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں کس نے بنایا؟ ان سب کو اللہ ہی نے تو بنایا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہیں بھی اللہ ہی نے بنایا ہے اور موت کے بعد تم اسی کے پاس لوٹ جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت ہی صابر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ وہ 900 سال تک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جی ہاں، 900 سال، کیونکہ اللہ نے انہیں ایک لمبی عمر عطا کی تھی، لیکن سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لائے، باقی سب اپنی نافرمانی پر اڑے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی اس حالت سے بہت رنجیدہ تھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا کہ نوح، تم رنجیدہ نہ ہو، تم جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کر دیا۔ لوگ ہیں ہی نافرمان اور انہیں سخت سزا دی جائے گی، یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ تم جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کر دیا، یہ لوگ ہیں ہی نافرمان اور انہیں سخت سزا دی جائے گی، یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ اب انہیں اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ ایک بڑا طوفان آئے گا جس میں سب نافرمان غرق ہو جائیں گے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے خود کو طوفان سے بچا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان خدا کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنانے لگے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ تمام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیں اور طوفان سے پہلے ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، لیکن وہ اپنے بیٹے کنعان کی طرف سے پریشان تھے، جو ان کا کہنا نہیں مانتا تھا اور نافرمانوں میں شامل تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، میرے معبود، میرے بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ میرے گھر والوں میں شامل ہے، کیا وہ بچ جائے گا؟ جواب ملا، نہیں نوح، جو میرا حکم نہیں مانتا اور تمہاری بات نہیں سنتا وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اس کے لیے غم نہیں کھانا چاہیے۔ تمہارے گھر والے تو وہ لوگ ہیں جو تمہاری بات مان کر ایمان لے آئے اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آخر کار جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا طوفان آ گیا۔ اتنا بڑا طوفان تو پہلے کسی نے دیکھا نہ سنا تھا۔ یہ واقعی وہی عذاب تھا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر لوگوں نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو ان پر نازل ہوگا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور لوگوں کے لیے کہیں پناہ نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آرام سے پانی کی سطح پر چلنے لگی۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی اور کہا کہ وہ اللہ کا حکم مان کر ایمان لے آئے تاکہ عذاب سے بچ سکے، لیکن وہ نافرمانی میں حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ آؤں، میں ابھی کسی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ ابھی وہ یہی کہہ پایا تھا کہ ایک اونچی موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی اور وہ بھی ڈوب کر مر گیا۔
نوح علیہ السلام کی کشتی بحفاظت کوہ جودی کے ساتھ جا لگی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کوہ جودی ترکی میں موجود کوہ ارارات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تمام ایمان والے بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عظیم طوفان میں سوائے ان کے اور ان کے گنتی کے ساتھیوں کے تمام انسان دنیا سے مٹا دیے گئے تھے۔ انہی سے دنیا میں انسانی زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔